گیلوسٹن میں سپر مون، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 64واں انشا، شارق علی۔ لیگ سٹی سے نکل کر ہائی وے 45 پر ڈرائیو کے دوران باتوں میں اتنا مصروف رہے کہ کب سمندر عبور کیا ٹھیک سے یاد نہیں۔ آج بھی یقین نہیں آتا کہ گیلوسٹن ٹیکساس کا شہر نہیں، جزیرہ ہے۔ یعنی آپا امریکہ کا مطالعاتی دورہ یاد کر رہی تھیں۔ بولی، پام کے درختوں سے جھانکتی وکٹورین طرز کی تجارتی عمارتیں جس کثرت سے وہاں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں اور نہیں۔ ہیوسٹن میں گرمی کا احساس تھا۔ شام ڈھلے گیلوسٹن پہنچے تو سمندری ہوا کی تازگی نے استقبال کیا۔ میزبان نے سمندر کے ساتھ دور تک چلتی چلی جاتی سڑک کے کنارے گاڑی پارک کی۔ ایک طرف دکانیں، ریسٹورنٹ اور دیگر عمارتیں، دوسری طرف سمندر کا کنارہ اور سیاحوں کی چہل پہل سے آباد فٹ پاتھ۔ سائیکلیں، اسکیٹ بورڈز، بھاگتے، چہل قدمی کرتے اور کچھ سیاح ویل چیئر پر بھی، کہیں کہیں بیٹھے یا اڑتے دکھائی دیتے برفانی موسموں سے مفرور پرندے۔ کیریبین، کینری آئی لینڈ اور انگلستان کو جاتے لگژری کروز کچھ دن یہاں بھی قیام کرتے ہیں، اور یوں بھانت بھانت کے لوگوں کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ ایک بڑے سے کمپاؤنڈ میں سائیکل رکشا کھڑے دیکھے، دو لوگ آگے بیٹھ کر پیڈل چلائیں اور پیچھے دو مسافر۔ رکشے کرائے پر لیے اور خوب سیر کی گئی۔ 27 میل لمبے اور 2.5 میل چوڑے اس جزیرے میں میلوں تک پھیلا ساحل ہے۔ مقامی آبادی صرف 50,000۔ تھینکس گیونگ یا کرسمس ہو تو سیاح کئی لاکھ، اسی لیے اسے جشن کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ایک بحری قزاق ژان لفیٹے نے اسے اپنے ساتھیوں سمیت ٹھکانے کے طور پر آباد کیا تھا۔ وہ آتے جاتے تجارتی بحری جہازوں کو لوٹ کر سامان گیلوسٹن میں لے آتے، پھر یہ سامان ٹیکساس کے دیگر شہروں میں اسمگل کیا جاتا۔ ہسپانوی جہاز کو لوٹنے کی ایسی ہی ایک مہم میں لفیٹے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ قزاقوں کی طرح اس جزیرے نے پیلے بخار کی وبا، گاہے بگاہے شدید سمندری طوفان اور 1895 کی تباہ کن آگ جیسی بہت سی سختیاں جھیلی ہیں۔ رات اپنے شباب کو پہنچی تو ہم نے زندگی میں پہلی بار ساحل کے چٹانی پتھروں پر بیٹھ کر سپر مون کا نظارہ کیا۔ چاند کا اپنے مدار میں عام دنوں کے مقابلے میں زمین کے سب سے نزدیک آ جانے اور بے حد روشن اور بڑے دکھائی دینے کو سپر مون کہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کے گیلوسٹن میں 10 اگست 2014 کی وہ رات سپر مون کی رات تھی۔ بادلوں سے پاک ستاروں بھرا آسمان، حد نظر تک دکھائی دیتی سمندر کی لہریں، اور آسمان پر بے حد روشن، دلکش اور چاندنی بکھیرتا ماہتاب، جو عام دنوں کے مقابلے میں اس رات زمین سے 50,000 کلومیٹر نزدیک تھا۔ وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا ممدو۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔